بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متبرک تبرکات۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دین مبین کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کئی انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان میں 4 رسول علیہ السلام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 4 مخصوص آسمانی کتابیں عطا کی گئیں، جن میں پہلی توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، تیسری انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور چوتھی کتاب قرآن شریف جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ان کتابوں میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں۔ ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اور تمام رسولوں کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھیں۔ پس سلطنت عثمانیہ کے سلاطین تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور اکابرین کا بہت احترام کرتے تھے اور ان سے نسبت رکھنے والے ہر تبرکات کو متبرک مانتے تھے۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے ملک شام اور مصر کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کی توسیع کی اور ساتھ ہی وہاں سے متبرک تبرکات اپنے ساتھ استنبول ترکی لے آئے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے حاکم نے اپنے بیٹے ابو ممیت ابن شریف کے ہاتھوں مقدس مقامات کی چابیاں سلطان سلیم اول کو بھجوا کر اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے شرف قبولیت کے بعد ابو ممیت ابن شریف کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا حاکم مقرر فرمایا اور اس طرح حجاز سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ 19ویں صدی عیسوی تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قلعات پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا احتراماً اوپر نہیں لہرایا۔ سلطان سلیم اول کے مصر سے واپسی کے بعد تمام متبرک تبرکات توپ کاپی محل میں رکھے جانے لگے۔ 605 متبرک تبرکات توپ کاپی محل میں متبرک مخصوص حصوں میں محفوظ ہیں۔ 1808 عیسوی میں سلطان محمود ثانی نے حجرہ تخت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متبرک خرقہ یعنی جبہ مبارک رکھنے کے لیے مخصوص شعبہ تیار کروایا، جسے شعبہ امانات یا حجرہ خرقہ شریف بھی کہتے ہیں۔ شروعات سے ہی ان متبرک تبرکات کو توپ کاپی محل کے مخصوص حصوں میں رکھا گیا ہے۔ تین اپریل 1924 عیسوی کو یوم آزادی کی سالگرہ پر توپ کاپی محل کے مخصوص متبرک حصے کو عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ اکتیس اگست 1962 عیسوی کو سخت عوامی احتجاج اور پرزور اعتراضات پر مخصوص شعبہ متبرک تبرکات کو عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ پندرہویں صدی عیسوی میں سلطان محمود ثانی کے دور حکومت میں توپ کاپی محل کی تعمیر ہوئی۔ سلطان کے لیے مخصوص حجرہ تخت
اور شعبہ مخصوص متبرک تبرکات کی تعمیر ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین اس متبرک مخصوص حصے میں رہنا اور عبادت کرنا پسند کرتے تھے اور یہیں سے حکومت کے کام کاج بھی ہوا کرتے تھے۔ تاج پوشی سے قبل سلطان یہاں متبرک مخصوص حصے میں عبادت کرتے اور وہاں متعین مخصوص عملے سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے اور اس کے بعد رسم تاج پوشی باہر ادا ہوتی تھی۔ مخصوص متبرک حصہ 23 میٹر چوڑا اور 23 میٹر لمبا ایک چوکور بڑا کمرہ ہے جس میں 4 گنبد اور 4 کمرے بنے ہیں۔ سلطان احمد سوم کے دور حکومت سے مخصوص متبرک حصے کا دروازہ، جس کو دروازہ کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، صحن میں کھلتا ہے جس میں فوارہ اور صوفہ لگا ہے۔ اس حصے کو اپنی اصلی حالت میں رکھا گیا ہے۔ سلطان احمد سوم جو کہ مشہور خطاط بھی تھے، آپ نے 2 مخصوص کتبے یعنی طغرات تیار کیے جو دروازہ کلمہ توحید کے دونوں جانب لگے ہیں۔ داہنی طرف والے کتبے پر لکھا ہے سلطان سارے عالم پر حاکم ہے، اور بائیں جانب والے کتبے پر سلطان احمد شریعت مطہرہ کا پابند ہے مکتوب ہے۔ دونوں کتبوں پر سلطان احمد سوم کے مخصوص نشانات بنے۔ دروازہ کلمہ توحید کے اندر صحن میں ایک 20 سینٹی میٹر اونچا سنگ مرمر کا بنا ہوا چبوترا ہے۔ اس سنگ مرمری چبوترے پر سلطنت کے مرحومین کی آخری رسومات جنازہ ادا کی جاتی تھی۔ قریب ہی ایک بند کنواں ہے جس میں متبرک حصے سے گرد و غبار جمع کیا جاتا اور اس کنویں میں احتراماً ڈال دیا جاتا ہے۔ سنگ مرمر کا بنا کھرل یا اوکھلی دروازے کی دوسری جانب بنا ہے جس میں عطر و عنبر اور عود وغیرہ خوشبودار اشیاء سے قرص یا ٹکیا تیار کی جاتی ہیں، جنہیں متبرک مخصوص حصے میں خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خوشبودار عنصر سے اگربتیاں اور ٹکیاں تیار کی جاتی ہیں جو کہ متبرک مخصوص حصے کو معطر رکھتی ہیں۔ مخصوص متبرک صوفہ اور فوارہ والے حصے میں داخلے پر موجودہ جدید ترتیب والے میوزیم کا احساس ہوتا ہے، جہاں متبرک تبرکات کی ترتیب میں جدید نوعیت کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ 2 گنبدوں والے کمرے خاص میں ایک فوارہ اور صوفہ ہے اور اسی وجہ سے اس شعبے کو شعبہ فوارہ اور صوفہ کہتے ہیں۔ مخصوص متبرک حصے میں متعین مخصوص عملہ اس فوارے کو وضو کے لیے استعمال کرتے اور یہیں پر عبادت کرتے ہیں۔ اندر ایک حجرے خاص کے مخصوص لکڑی کے بنے دروازے پر نام سلطان محمود فاتح مکتوب ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں بنا لکڑی کا خوبصورت دروازہ حجرے مخصوص تبرکات میں کھلتا ہے
जिस पर हजरत मौलाना रोम की रुबाई लिखी है। दरहा कमा बस्ता अंद इल्ला दर तो, तारा नबर्द गरीब इल्ला बरतो, दायमी करमो इज्जतो नूर अफशाई, खुर्शीदो महो सितारगान चाकर तो। अंदर दीवारें खुशनुमा 15वीं सदी के टाइल्स से सजी हुई हैं। मखसूस मुतबर्रिक हिस्से में काबतुल्लाह शरीफ के मुतबर्रिक तबर्रुकात रखे गए हैं। मुतबर्रिक तबर्रुकात मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा से इस्तांबुल मुंतकिल करने के बाद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की चाबियां सुल्तान सलीम अव्वल को पेश करने का दस्तूर कायम हुआ। यहाँ मौजूदा सलातीन उस्मानिया के नाम, तारीख और कुरानी आयतें सोने चांदी के बने ताले और चाबियों पर मनकूश हैं। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक के लकड़ी के बने ताले और चाबी की भी जियारत की जा सकती है। सोने से बने 2 परनाला मीज़ाब रहमत कमरे के दाईं और बाईं जानिब रखे गए हैं। 8वीं सदी ईस्वी में पहला लकड़ी और सोने के गिलाफ वाला परनाला मीज़ाब काबे में लगवाया था, जो कि बारिश का पानी खाने काबा की छत से निकासी के लिए इस्तेमाल होता है। बाईं जानिब वाला परनाला 261 सेंटीमीटर लंबा है और उस पर सुल्तान अहमद अव्वल का नाम और सन 1621 ईस्वी नक्श है। दाहिनी जानिब वाले परनाले की लंबाई 275 सेंटीमीटर है और उस पर सुल्तान मुराद चाहरुम मकतूब है। यहाँ सोने का गिलाफ जो हजरे अस्वद पर लगा था और जिसका वजन 14.600 किलोग्राम और हजम 1.22 मीटर लंबा और 1.40 मीटर चौड़ा रखा हुआ है। हजरे अस्वद काबतुल्लाह शरीफ के मशरिकी जानिब नस्ब है। हजरे अस्वद एक जन्नती पत्थर है। हजरे अस्वद से तवाफ काबा की शुरुआत होती है। इस काले पत्थर को 605 ईस्वी में ऐलान नबूवत से कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से मौजूदा मुकाम पर नस्ब फरमाया था। ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुतबर्रिक तबर्रुक है, जिसका सारे मुसलमान एहतराम करते हैं। सोने से बना हजरे अस्वद का गिलाफ ऊपर से टूट गया था, जिसको 17वीं सदी ईस्वी में सुल्तान मुराद चाहरुम ने चांदी से बनवाया और सोने की परत चढ़वाई। कमरे के दाहिनी जानिब खाना काबा के हुजरे गिरिया का दरवाजा रखा है। पंद्रह 1592 ईस्वी में सुल्तान मुराद सुवम के दौरे हुकूमत में खाना काबा की तजदीद की गई और ये दरवाजा तब्दील किया गया था और इस दरवाजे को 1001 हिजरी में इस्तांबुल लाया गया। खाना काबा का एक नमूना यानी मॉडल वहां की मुतबर्रिक मिट्टी के साथ यहां लाकर रखा गया है। काबतुल्लाह शरीफ 17 मीटर ऊंचा है
اور مسجد الحرام مکہ مکرمہ سعودی عربیہ میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تمام مسلمانان عالم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تعمیر کعبہ شریف کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا پہلا طواف کیا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے حج بیت اللہ ایک رکن ہے۔ ماضی میں حج بیت اللہ کے لیے کئی مہینوں کا سفر درکار تھا۔ سلطان کے لیے اپنی فوج کے ساتھ مہینوں کا سفر ناممکن تھا، اس لیے وہاں کے اعلیٰ علماء کرام نے سلطان کو اپنے بدلے کسی دوسرے مسلم کو حج بدل کی اجازت دی تھی۔ حج کے دوران فجر سے مغرب تک میدان عرفات میں حاضری ضروری ہے اور دوسرے روز قربانی کرنا بھی اہم اور لازم ہے۔ لہٰذا سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے نمونے یعنی ماڈل کے سامنے ایام حج کے دوران بیٹھتے اور عبادت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 صحابہ کرام کی تلواریں کمرہ مخصوص کے باہر دروازے کے دونوں جانب لگی ہیں، جیسے کہ وہ حفاظت کر رہی ہوں۔ پہلی تلوار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو کہ 103 سینٹی میٹر لمبی اور 1.234 کلو گرام وزنی ہے۔ اس کی بلیڈ پر 2 چاندی کے نقطے بنے ہیں۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ 656 عیسوی میں 67 سال کی عمر میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ آپ پر عمرو بن تمیم جرموز نامی شخص نے حملہ کیا تھا۔ آپ تمام اسلامی جنگوں میں شریک رہے۔ دوسری تلوار کے دستے پر روبی جڑی ہے اور وزن 860 گرام ہے۔ تیسری تلوار 102 سینٹی میٹر لمبی اور 1.223 کلو گرام وزنی ہے۔ دستے پر سونے چاندی کا کام کیا گیا ہے اور بلیڈ پر سنہری اژدہا بنا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار 98 سینٹی میٹر لمبی اور وزن 974 گرام ہے۔ سونے اور چاندی سے دستے پر نقش کاری کی گئی ہے اور بلیڈ پر چاندی کا ایک نقطہ بنا ہے۔ حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار 147 سینٹی میٹر لمبی اور وزن 2.584 کلو گرام ہے۔ بلیڈ پر سنہری پرندہ اور اژدہا بنے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جعفر بن طیار کو جنت میں 2 پروں کے ساتھ دیکھا ہے، یہ جہاں چاہتے اڑ کر چلے جاتے ہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار 98 سینٹی میٹر لمبی اور وزن 772 گرام ہے۔ آپ کا نام بلیڈ پر مکتوب ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ تلوار کے دستے پر یاقوت و فیروز جڑے ہیں۔ اسی تلوار سے پہلے آپ قریش کی طرف سے مسلمانوں سے لڑے تھے۔ آپ کی تلوار کو اللہ کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا سن 642 عیسوی میں وصال ہوا۔ اٹھارہویں صدی اور 19ویں صدی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبرک تبرکات کی زیارت کرنے والے زائرین کو بطور یادگار تبرکن ایک رومال پیش کیا جاتا رہا ہے، جسے اسی کمرے میں تیار کیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔ آپ اولین بادشاہ اور نبی ہیں۔ آپ کی تلوار کا وزن 2.986 کلو گرام اور لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے۔ اس تلوار کی بلیڈ پر ایک تصویر بنی ہے جس میں ایک آدمی ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس تلوار کے ساتھ تانبے کی ایک تختی ہے جس پر اس تلوار کے بارے میں عربی زبان میں لکھا ہے، جو کہ تلوار کے ساتھ مصر سے لائی گئی تھی۔ کئی لوگوں سے ہوتے ہوئے یہ تلوار مصر کے بادشاہ کاکسس تک پہنچی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس تختی میں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لوح میں حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ یہ تلوار ان دونوں تک پہنچے گی اور اسی تلوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔
عصا موسیٰ علیہ السلام جبل سینا کی تصویر کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے بھی محترم ہے۔ عصا مبارک آپ کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام نے تحفے میں دیا تھا۔ یہ 122 سینٹی میٹر لمبا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن الکریم میں بھی کئی جگہ آیا ہے۔ آپ نے یہودیوں کو فرعون سے بچایا تھا۔ عصا مبارک سے 2 معجزے ظاہر ہوئے تھے جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے۔ اول سورہ اعراف آیت 107 اور 108 میں موجود ہے، جب آپ کا عصا مبارک فرعون کے جادو کو ختم کرنے کے لیے سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ دوسرا واقعہ سورۃ الشعراء آیت 62 سے 66 میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور درمیانی راستے سے آپ کی قوم باہر ہو گئی، جبکہ فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ غالباً 2000 قبل عیسوی کا ملک شام کی مٹی سے بنا ایک برتن یہاں موجود ہے جس کا حجم 12 سینٹی میٹر اونچا اور قطر 22 سینٹی میٹر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اپنے قبیلے سے نکلے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ ایمان کی پختگی سے آپ علیہ السلام نے امتحان کو کامیابی کے ساتھ طے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دمبے سے بدل دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف 1450 قبل عیسوی کا ہے۔ یہ امامہ شریف سلطان سلیم اول مصر سے 1517 عیسوی میں دوسرے متبرک تبرکات کے ساتھ استنبول لائے تھے۔ سفید کپڑے کا بنا امامہ شریف اندر ایک مخمل کے کپڑے پر لپٹا ہوا ہے جو اندر سے نیلا اور باہری طرف سے بھورا ہے۔ مشہور ترک مورخ ایولیا چیلبی کا کہنا ہے کہ سلطان سلیم اول یہ امامہ شریف پہنتے تھے اور بعد میں انہوں نے ایسا ہی ایک اور امامہ اپنے استعمال کے لیے بنوا لیا تھا۔ 17ویں اور 18ویں صدی کے سلاطین اس متبرک امامہ شریف کو پہنتے رہے ہیں، وہ اس امامہ شریف کو متبرک مانتے تھے۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ استنبول میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تبرکات متبرکہ کی کئی روایات موجود ہیں۔ 15ویں صدی کے سلطان محمود دوم نے اپنی سوتیلی ماں روسی شہزادی مارا دیسپینا کو تحفہ کیا تھا، جو وہ اپنے شوہر سلطان مراد دوم کے انتقال کے بعد اس متبرک تبرک کو اپنے ساتھ سربیا لے گئی، جو بعد میں ایڈا روز کے ڈیو ڈوسا کلیسا میں پائے گئے۔ وبا کے پھیلنے پر وہاں کے راہب اس تبرک کو سمندر کے راستے ایک گاؤں لے جا رہے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کے بحریہ نے اسے ضبط کر لیا اور سلطان حسن پاشا کو پیش کیا۔ سلطان کی موت کے بعد 1790 عیسوی میں یہ متبرک تبرک دوبارہ استنبول واپس آ گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کی ہڈی جواہرات سے سجے سونے کے بنے ایک گول صندوق میں رکھی ہے۔ جواہرات سے جڑی سونے کی بنی پلیٹ جس پر متبرک تبرک رکھا ہے 15ویں صدی عیسوی میں سربیا میں تیار کی گئی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے جوہریوں نے گول سونے کا صندوق تیار کیا تھا جس پر جواہرات جڑے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک سونے کے بنے غلاف میں محفوظ ہے، جس میں بنے ایک سوراخ سے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سونے کے بنے غلاف پر لکھا ہے حبیب اللہ۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور ملکیت ڈولینڈ میڈاکو۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیدھے قدم مبارک کا نشان پتھر پر محفوظ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے کمانڈر احمد بیگ اسے 19ویں صدی میں تریپولی لیبیا سے لائے تھے اور سلطان عبد المجید دوم کو پیش کیا تھا۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان پتھر پر بنتے تھے، اس لیے سارے عالم میں کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات موجود ہیں۔ ڈیسٹیمال حجرے میں مہر یعنی سٹیمپ اور نمونے کے رومال موجود ہیں۔ ماضی میں ہر سال 15 رمضان المبارک کو متبرک تبرکات کی زیارت کرنے والے زائرین کو بطور یادگار سلطان کی طرف سے مخصوص مہر لگا رومال ہدیہ کیا جاتا تھا۔ گنبد صخرہ یعنی سنہری گنبد، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہتے ہیں، اس کا موتیوں کا بنا ایک نمونہ یہاں مخصوص حجرے میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اسراء میں ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصی ایک رات میں تشریف لائے۔ 1901 عیسوی میں سلطان عبد المجید دوم کی 25ویں سالگرہ تاج پوشی پر موتیوں سے بنا بیت المقدس کا نمونہ پیش کیا گیا تھا۔
مخصوص حجرے کے اندر مخصوص متبرک حجرہ ہے جسے حجرہ امانات متبرکہ بھی کہتے ہیں، جس میں شاہی تخت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبرک تبرکات رکھے ہیں۔ اس مخصوص متبرک حجرے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خرقہ مبارک یعنی جبہ مبارک اور جھنڈے مبارک رکھے ہیں۔ یہ تخت چاندی کے بنے خیمے یعنی پویلین میں موجود ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل سے اس حجرہ امانات متبرکہ میں شاہی تخت پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متبرک تبرکات رکھے جاتے ہیں۔ سولہ سو 1939 عیسوی میں سونار درویش ذیلی محمد آفندی جو کہ مورخ ایویلیا چیلبی کے والد تھے، انہوں نے سلطان مراد چہارم کے دور حکومت میں مخصوص شاہی تخت کو تیار کیا تھا۔ مخصوص شاہی تخت پر اونچے سونے کے بنے ٹیبل پر سونے کے بنے صندوق میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خرقہ شریف رکھا ہے۔ 19ویں صدی میں سلطان عبدالعزیز نے جواہرات سے جڑا سونے کا دوہرا صندوق بنوایا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک رکھا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خرقہ مبارک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھے پر رکھا گیا جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے آئے تھے۔ یہ مبارک خرقہ شریف حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا خلفۂ راشدین امیہ، عباسی اور مملوک سے ہوتا سلطنت عثمانیہ تک سلطان سلیم اول کے ذریعے پہنچا۔ جھنڈا مبارک چاندی کے بنے صندوق میں رکھا ہے۔ اس جھنڈے کا نام عقاب ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ جھنڈا مبارک ہے۔ عقاب سیاہ رنگ کا جھنڈا مبارک چاندی کے بنے صندوق میں ریشمی تھیلے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے عقاب کی طرز کے 3 جھنڈے ہرے رنگ کے بنوائے جن پر اصل عقاب کے سرخ ٹکڑے لگوائے اور ساتھ ہی عشرہ مبشرہ کے نام بھی لکھوائے گئے ہیں۔ اصل عقاب کے سرخ ٹکڑوں کو 3 جدید سبز جھنڈوں پر لگایا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ نے ان 3 جدید جھنڈوں کو مختلف جنگوں اور دیگر موقعوں پر استعمال کیا ہے۔ اس شعبے کو طلباء سے ملاقات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے حجرہ طلباء یا شعبہ طلباء بھی کہتے ہیں۔ دیواریں اوپر تک ٹائلوں سے سجی ہیں اور اوپری حصے میں قرآنی آیتیں لکھی گئی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارکہ صحابہ کرام نے بطور تبرک جمع کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارکہ حج کے بعد صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کو
صحابہ کرام اور بعد کے مسلمانوں نے ہمیشہ متبرک تبرک کے طور پر رکھا ہے۔ یہاں توپ کاپی محل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نالین مبارک اور ایک یمنی طرز کا جوتا مبارک محفوظ ہے۔ بیضوی شکل کے چاندی کے بنے نقش نگار والے ڈبے میں نالے مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا ہے۔ سونے، یاقوت، زمرد سے بنے گول ڈبے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی سرخ رنگ کی متبرک مٹی محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک سونے سے بنے جواہرات سے لیس ڈبے میں رکھے ہیں، جسے سلطان وحید الدین نے 20ویں صدی کے اوائل میں بنوایا تھا۔ مہر مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1 سینٹی میٹر کا سرخ عقیق پتھر ہے، جس پر محمد رسول اللہ نقش ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے کوفی طرز پر لکھا گیا ہے۔ مہر مبارک کا پتھر چاندی کی بنی انگوٹھی پر لگا ہے۔ ایک سونے کی بنی تختی جس کا حجم 49 سینٹی میٹر اونچا اور 32 سینٹی میٹر قطر ہے اور جس پر عربی میں 28 سطریں لکھی ہیں۔ اس سونے کی بنی تختی پر عربی میں حلیہ مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط مصر کے بادشاہ مقوقس کو بھیجا تھا۔ 1850 عیسوی میں ایک فرانسیسی شخص بیرتھ لیمی نے مصر کے ایک کلیسا میں انجیل کے اندر اس متبرک خط کو رکھا پایا اور سلطان عبد المجید کو پیش کیا تھا۔ 1850 عیسوی میں سلطان عبد المجید نے سونے کی فریم میں اس متبرک خط کو محفوظ کیا، جو کہ ایک سونے کے بنے 42 سینٹی میٹر لمبے اور 30 سینٹی میٹر چوڑے اور 10.5 سینٹی میٹر اونچے ڈبے میں رکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار 98.5 سینٹی میٹر لمبی اور 850 گرام وزنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 2 سال اور 3 مہینے چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے، 38 سال کی عمر میں اسلام قبول فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار 104 سینٹی میٹر لمبی اور وزن 1276 گرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ اسلام ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار 107 سینٹی میٹر لمبی
اور 628 گرام وزنی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں 577 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے 5ویں شخص اور تیسرے خلیفہ اسلام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار 112 سینٹی میٹر لمبی اور 1.518 کلو گرام وزنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی بلیڈ پر لکھا ہے، علی جیسا کوئی فاتح نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، اور دستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ شیشے کی بنی الماری میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلواریں اور کمان مبارکہ رکھی ہیں۔ سفرہ 118 سینٹی میٹر لمبی 286 گرام وزنی کمان نبا نامی درخت کی لکڑی سے بنائی گئی اور یہ دونوں سروں پر نوکیلی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار قزیب 99 سینٹی میٹر لمبی اور سونے کے غلاف میں رکھی گئی ہے۔ سونے کے غلاف پر یاقوت اور زمرد پھولوں کی شکل میں جڑے ہیں۔ دوسری تلوار ماسور 930 گرام وزنی اور غلاف کے ساتھ 1.648 کلو گرام وزنی ہے۔ انیسویں صدی میں سلطان عبد المجید نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی تجدید کروائی۔ یہاں مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نمونہ یعنی ماڈل موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما ہیں، جو کہ گنبد خضرا کے نیچے موجود ہے۔ شعبہ خزانہ کے بڑے حصے میں موجودہ حکومت نے مسلسل 24 گھنٹے قرأت قرآن الکریم کا انتظام کیا ہے تاکہ زائرین قرأت قرآنی کو سن کر سامنے لگے اسکرین پر پڑھ کر سمجھ سکیں، جو کہ ترکی اور انگریزی زبان میں اسکرین پر نشر ہوتا ہے۔
دوسرا حصہ رمضان المبارک میں عارضی تبرکات متبرکہ کی نمائش کے لیے مخصوص ہے۔ تبرکات مبارکہ سورۃ القرآن الکریم کے مطابق رکھے جاتے ہیں۔ ہر سال تبرکات تبدیل کیے جاتے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے لائے جاتے ہیں۔ فخر الدین پاشا نے مدینہ منورہ سے پہلی عالمی جنگ سے قبل آخری حجاز ریل سے مخصوص متبرک تبرکات استنبول ترکی کے لیے روانہ کیے۔ جن میں سنہری قندیل، ہیروں سے جڑی تختی جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، اور سونے و جواہرات سے تزئین غلاف قرآن شریف اور دیگر تبرکات بھیجے۔ ڈولمو باچی محل میں یہ فلم محفوظ ہے۔